اسلامی ممالک میں یہ رجحان نہیں ہے 11ویں شریف والا، یہ ہمارے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، اور ایک دو ملک اور ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہیں بھی۔ اور اسلام کی 6 صدی کی شروع میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی 5 صدیاں مکمل گزرنے کے بعد۔ اور اسلام کی 13ویں صدی کے شروع تک 11ویں شریف پورے عالم اسلام میں نہیں تھی۔ آج ہمارے اندر اتنا تعصب آ چکا ہے، اگر کوئی 11ویں شریف کے لیے چندہ نہ دے، اگر کوئی 11ویں شریف میں شرکت نہ کرے، فتوے بڑے سستے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا منکر ہے، یہ گستاخ ہے، معاذ اللہ۔ یہ تعصب ہے، یہ تعصب کے آنک اتار کے دیکھیں نا، جو ایک کلمہ پڑھنے والا ہے جس کو کلمے کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی کا امتی ہے، میں جان نچھاور کر دوں اس کے اوپر۔ آج ایک بندے کی زندگی میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کر رہا ہے، اکثر شعبوں میں پورا نظر آتا ہے، لیکن اگر کہیں کسی معاملے میں سستی ہو گئی، لو جی یہ مسلمان ہی نہیں، حد ہے۔ تو 13ویں صدی کی شروع میں یہ کتنی صدیاں بنتی ہیں؟ 6 صدی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 7 صدیاں۔ ان 7 صدیوں میں کوئی 11ویں شریف نہیں تھی۔ اور پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے صحابہ کرام گئے؟ صحابہ کرام لاکھوں میں، اولیاء کرام بھی لاکھوں میں، تو کسی نے یہ عمل نہیں کیا۔ اور آپ کی پیدائش کے بعد چند لوگوں نے 13ویں صدی کی نصف صدی کے بعد یہ 11ویں شریف والا عمل شروع کیا۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا بات۔ نفرت پھیلانا ہمارا منشور نہیں ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 13ویں صدی کے نصف کے بعد یہ 11ویں شریف شروع ہوتی ہے، اور اولیاء کرام تو ہزاروں ہیں۔ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنے اولیاء کرام کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کے مزار مبارک پہ آپ جائیں تو صحیح، دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ کیا کبھی ان کی بھی ہم نے کوئی 11ویں یا ان کے لیے بھی کوئی صدقہ یا اصالہ ثواب ہم نے کیا؟ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کتنے کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی کیا ہو؟ نہیں کیا۔ تو لہٰذا میں یہاں یہ جملے کہہ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ آپ جتنے علماء کرام ہوں، جس مسلک کے ہوں، آپ ان سے پتہ کر لیں 11ویں شریف نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ آپ کرو، اگر اصالہ ثواب کی نیت سے آپ کو ثواب ہے، اچھی بات ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے تو یقیناً ان کی محبت رب کی محبت ہے۔ آپ ان سے کیوں محبت کریں گے؟ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کیوں؟ کہ وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کو راضی کر کے گئے، اس لیے ان کے نام کا ان کے لیے اصالہ ثواب کے لیے کچھ دیں گے تو آپ اس لیے دیں گے کہ اللہ یہ ہمارا جو ثواب ہے، انفاق ہے، یہ ان کو پہنچ جائے، ان کی روح خوش ہو، اس لیے مباح عمل ہے، مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے۔ اور اس عمل میں ایک کمزوری ہوتی ہے، پھر یہ آیت دوسرے پارے کی جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اس ممبر کو آج اللہ معاف کرے ہم لوگوں نے چھوٹا بنا لیا ہے، ورنہ نسبت اس کی بہت بڑی ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ آج ہم اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میری جماعت بڑھ جائے، اس کوشش میں لگی ہوئی میری دکان چمک جائے، اس کوشش میں آج کم لوگ ہیں کہ کاش کہ امت ایک امت بن جائے، امت کو ایک امت بننا ہے، آج وقت کی ضرورت ہے۔ آج امت ایک امت نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ پٹ رہی ہے۔ تو آپ جس مسلک کے علماء کرام ان سے پوچھ لیں کہ یہ مباح عمل ہے، مستحب عمل ہے، کوئی کر لے ثواب ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرے تو وہ گویا کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ یہاں یہ بات ہے
میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک گائے مار رہی تھی، ذبح کرنے کے لیے حاجی صاحب کو اور مجھے بلایا گیا، ہم چلے گئے۔ تو اس وقت ہمارا ان پڑھ لوگ یہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں کرتے، تو اس بندے نے یہ کہا کہ یہ جو اس گائے کا چوتھا پاؤں ہے نا جی، یہ میں غوث العظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کرتا ہوں، یہ ان کی نظر ہے میری گائے بچ جائے۔ پھر ہم نے بعد میں اس کو مسئلہ سمجھایا کہ رب کی دی ہوئی چیزیں اس طرح غیر اللہ کے نام نہیں کی جاتی۔ اللہ کا غیر غیر ہے، وہ نبی ہو یا ولی ہو۔ رب نے اپنی ذات میں شرکت کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ پورا قرآن پڑھ لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ان پڑھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کا نام کا اس طرح کوئی صدقہ دیں گے وہ خوش ہوں گے تو کل قیامت کے دن ہم جتنی بھی گنہگار ہوئی وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ ان کے ساتھ محبت، یہ آپ 11ویں کہہ لیں، آپ 12ویں کہہ لیں، کوئی بھی دن ہو آپ ان کے نام کا احسان ثواب کرتے ہیں، اچھی بات آپ کریں، اللہ نے دے رکھا ہے آپ کریں۔ ایک مخصوص دن بنا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے تو کبھی کوئی دن مخصوص نہیں کیا تھا عبادت کے لیے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کریں بے شک، لیکن اس طرح کرنا یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے لیتے ہیں وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک سوائے اس کے نہیں ہے کہ حرام کر دیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردہ چیز کو، یعنی کہ جو حلال ہی بندہ نہیں کر سکا ویسے حرام ہو گئی، ذبح نہیں کر سکے، والدم اور خون جو ذبح ہم کرتے ہیں جانور سے نکلتا ہے وہ، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کہ جو اللہ کے علاوہ جس کا نام لے لیا جائے، ذبح کرتے وقت لے لیا جائے یا پہلی کہ یہ اب مختص کر دیا میں نے فلاں کے نام کا۔ ایک مختص کرنا الگ ہے کہ مثال طور پر آپ اپنے بڑوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، دنیا سے چلے گئے آپ صدقہ کرتے ہیں، یا پیرانی پیر کی نیت سے آپ صدقہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نام کا کر، یہ ٹھیک ہے۔ ایک صدقہ کرنا کہ یہ چیز میں نے انہی کے نام کر دی ہے، یہ غلط ہے۔ فمن اضطر، آگے چلو ہمارے موضوع سے بات نہیں ہے، وقت اوپر جا رہا ہے تو موضوع سے ہٹ کے بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کے ساتھ محبت ضرور کریں، ان کے ساتھ جو آپ اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ضرور آپ کریں، لیکن آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تب ہی ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ صرف نعرے لگانے سے نجات نہیں مل سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی